السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص سفر پر نکلے، راستے میں بارش آ گئی اور وہ ایک غار میں چلے گئے۔ اچانک غار کا منہ چٹان سے بند ہو گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر باہر نکلنے سے ناکام رہے۔ اس پر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی سب سے اچھا اور نیک کام بتا کر اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، وہ انہیں اس مشکل سے نکال دے۔ اس پر ایک نے اپنے والدین کی فرما برداری کو وسیلہ بنایا کہ وہ ایک رات تاخیر سے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی اور بچے بھوکے تھے اور اس کی راہ تک رہے تھے، جبکہ ماں باپ انتظار کے بعد سو گئے تھے۔ وہ دودھ لے کر رات بھر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا اور اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اس فرما برداری کی بات کے بعد پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے نے بتانا شروع کیا کہ اس نے اپنی ایک عزیزہ کو جسمانی تعلقات کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس علاقے میں قحط پڑ گیا، لوگ اناج کے دانوں کو ترس گئے۔ اسی دوران وہ لڑکی اپنے گھر والوں کی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس کو اناج کے لیے 100 دینار دیے۔ وہ مجھ سے جسمانی تعلقات کے لیے مجبوراً تیار ہو گئی۔ جب میں یہ حرام کام کرنے والا تھا تو اس نے مجھ سے کہا، خدا سے ڈر، میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا۔ تو میں آخری لمحے، جبکہ وہ میرے بس میں تھی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے باز آ گیا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے ساتھ ہی پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، مگر اتنا راستہ نہیں تھا کہ وہ غار سے باہر نکل سکتے۔ اب تیسرے نے بتانا شروع کیا کہ اس نے بہت سے مزدور لگا رکھے تھے۔ شام کو جب ان کی مزدوری ادا کر رہا تھا تو ایک مزدور موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے پیسوں سے بکری خرید لی، جو بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ طویل عرصے بعد وہ واپس آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے اپنی مزدوری کا معاوضہ مانگا۔ میں نے سامنے وادی میں چرتے ہوئے جانوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب لے جاؤ، یہی تمہارا معاوضہ ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے مذاق نہ کریں، میری مزدوری دے دیں۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میں نے یہ تمہاری مزدوری سے ہی خریدا تھا، جو بڑھتے بڑھتے اتنا ریوڑ بن گیا۔ یہ سب تمہارے ہیں۔ حقدار کو اضافے سمیت اس کی حق کی ادائیگی کی بات مکمل ہوتے ہی پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا۔ اللہ رب العزت نے تینوں کی نیکیوں کو درجہ بدرجہ قبول کر کے اس عظیم مشکل سے نجات دلا دی اور ان کے اعمال کو اپنی قبولیت بخش دی۔ چنانچہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ صحیح سلامت باہر آ گئے۔ جو شخص کسی مومن سے دنیا کا کوئی غم اور مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غم و مصائب سے ایک مصیبت دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست کو آسانی مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائیں گے، اور جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔